نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فراق یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو جدائی تھی اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برادران یوسف نے جو یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی تھی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ مشورہ طے کیا تو یہودا بول اٹھا، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہودا نے کہا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی ویران جگہ پر پرانے کنویں میں ڈال آؤ کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے آئے گا، وہ اسے کنویں سے نکال کر لے جائے گا۔ چنانچہ یہودا کی تدبیر پر تمام بھائی متفق ہو گئے اور یہ بات طے پائی کہ والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی جائے کہ ابا جان، ہم سب مل کر جنگل میں شکار کے لیے جایا کرتے ہیں، آپ بھی یوسف علیہ السلام کو سحر و تفریح کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس بات کے ساتھ ہی مجلس برخاست ہو گئی۔ برادران یوسف والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان، آج کل موسم بڑا خوشگوار ہے، ہمارا ارادہ سیر و شکار کا ہے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ ہم اپنے پیارے بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہمارا چھوٹا بھائی گھر میں قید رہے اور ہم سب جنگل کی سیر سے لطف اندوز ہوں، یہ مناسب نہیں۔ کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ کل آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور خیال رکھیں گے۔ جو ہی برادران یوسف نے خفیہ منصوبے کے تحت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی درخواست ابا جان سے کی تو آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے یوسف کو لے جاؤ گے اور کہیں اسے بھیڑیے نہ کھا جائیں۔ یعنی جو بات انہوں نے واپسی پر کہنا تھی وہ جانے سے پہلے بتا دی گئی۔ کہتے ہیں نبی کو مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر نہیں ہوتی، اگر آپ کو خبر نہ ہوتی تو یہ کبھی نہ فرماتے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، فرمایا بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر یوسف میں اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو غافل اس لیے کہا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس فعل پر گرفت نہ فرمائے، اور جو گناہ بندے سے غفلت اور بھول کی حالت میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر پکڑ نہیں فرماتا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ میں 10 اشارے ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو باپ کو محبت ہے تم اس سے غافل ہو۔ دوسرا، تم اللہ تبارک و تعالی سے بھی غافل ہو، اور تیسرا یہ کہ تم اپنی جزا سے غافل ہو۔ چوتھا، تم اپنے انجام سے غافل ہو۔ پانچواں،
تم اپنے رب کے فضل سے غافل ہو۔ چھٹا، تم یوسف علیہ السلام کی سعادت و بادشاہت سے غافل ہو۔ ساتواں، تم یوسف علیہ السلام کے سامنے زیر ہونے سے غافل ہو۔ آٹھواں، تم اس بات سے غافل ہو کہ یوسف علیہ السلام کے محتاج بنو گے۔ نوواں، تم ترک خدمت سے غافل ہو۔ اور دسواں، تم اس بات سے غافل ہو کہ یوسف علیہ السلام تمہارے حسد، مکر و فریب کو بخش دیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اس قصے کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش گزار کریں۔